اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. How are you? I hope you all are fine. آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے. آج ہم اسلامیات کی کلاس میں جس سورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ آپ سب کو یقیناً یاد ہوگی. تو آئیے آج ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں. سورہ فاتحہ مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی. قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس وجہ سے اسے کھولنے والی کہا ہے، یعنی پورے قرآن پاک کو کھول دیتی ہے. اور یہ پورے قرآن پاک کی سمری ہے. اس میں جو بھی ٹاپک قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں اس کا نچوڑ ہے. اور یہ ہماری نماز کی اہم جز ہے، جس کی تلاوت کیے بنا ہماری نماز ہی ادا نہیں ہوتی. اس سورت کو سورت مناجات اور سورہ صلات بھی کہتے ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یعنی نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نصف یعنی آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے. پہلا جو پارٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور جو اس کا سینٹرل پارٹ ہے ایاک نعبد، وہ اللہ اور بندے کے دوران ایک کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے میں وہ عطا کروں گا. تو چلیے اب ہم اس سورت کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا، یعنی کہ تمام تعریفوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا رب العزت ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو ہمیں اچھا بدلہ دینے والا، برے اعمال کیے تو اس کا بدلہ ملے گا برا. اس دن کا مالک جس دن ہمیں بدلہ دیا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. جو بھی خواہش ہوتی ہے ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اس آیت میں دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ تو ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے غضب دیا. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
ان جیسے اعمال کرنے سے بچائے رکھے جو اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ بندے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور دیگر گناہ کرتے ہیں جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں جیسا ہمیں نہ بنا۔ بچوں، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ اللہ نے چاہا تو دنیا بنی، اللہ چاہے گا تو دنیا فنا ہوگی۔ اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس سورت میں ایک حصہ یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف عبادت کی جو ذات لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کسی سے مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بے شک صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو مدد کرنے والی ہے، جو ہمیں عطا کرنے والی ہے، اور وہی ذات ہمیں دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہمیں اپنے پروردگار سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما جن پر تیرا خاص کرم ہے، اپنے ان بندوں میں شمار مت فرمانا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جو تجھے مایوس کرتے ہیں، جو تجھے ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر اچھے اعمال رہیں۔ بچوں، یہ سورت آپ ایز اے دعا کے ایز اے پرے کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت کو آپ دعا کے طور پہ پڑھیے، کیونکہ یہ سورت بظاہر ایک دعا بھی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورت اور اس کا ترجمہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ یہ سورت آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ موجود ہے۔ آپ نے یہ سورت تو آپ سب کو یاد ہوگی ہی، اب اس سورت کی عربی کے ساتھ ساتھ آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ عربی اور ترجمہ یاد کرنے کے بعد اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے اس سورت کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ صفائی کے ساتھ کام کریں۔ سب سے پہلے سورت کا ٹائٹل بنائیے، سورۃ الفاتحہ کا ٹائٹل بنائیں اور یہ سورت کا ترجمہ لکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہماری آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔